ارتضا بیڈ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ تعبیر اس کو دیکھ کر پھر نروس ہو رہی تھی۔ نیند پوری ہو گئی نا تمہاری؟ بالوں سے کلپ اتار کر وہ اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا پوچھنے لگا۔ ہاں مگر تمہیں سونا چاہیے، تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی۔ تعبیر اس کی لو دیتی ہوئی آنکھوں کی تپش محسوس کر کے لڑکھڑاتے ہوئے بولی۔ نیند میری ایک بار اڑ جائے تو واپس اتنی جلدی نہیں آتی۔ ارتضا تعبیر پر جھکتے ہوئے بولا اور اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسایا۔ مزمل پورا دن نکل چکا ہے۔ تعبیر کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یوں ہی بول دیا۔ تو کیا سورج ماما برا مانیں گے میرے ایسے کرنے سے؟ ارتضا نے نرمی سے اس سے پوچھا اور تعبیر کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے اپنے ہونٹ تعبیر کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ مزمل، مجھے لگ رہا ہے باہر کا دروازہ بجا ہے۔ جیسے ہی تعبیر کے ہونٹ آزاد ہوئے، تعبیر نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا، اسے چند دن پہلے والی ہوٹل میں گزاری ہوئی وہ رات یاد آ گئی۔ جان، تم کیوں نہیں چاہتی ہو کہ ہمارا تیسرا بیڈ روم بھی جلد سے جلد سیٹ ہو جائے؟ اب کے ارتضا کی بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور ارتضا بھی اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس کی گردن پر جھک گیا۔ تعبیر نے اس ہوٹل والی رات کی طرح دوبارہ اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، جس کا ارتضا نے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی چلائی۔ مشل کی آنکھ کھلی تو سامنے دیوار پر لگی ہوئی وال کلاک پر ٹائم دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یا اللہ، میں اتنی دیر کیسے سو گئی؟ مشل نے ہانی کے بیڈ پر دیکھا تو وہاں بیڈ پر نہ ہانی موجود تھا، نہ ہی برابر میں اریش۔ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر وہ ہال میں آئی تو دونوں باپ بیٹے سامنے ٹی وی پر میچ دیکھنے میں مصروف تھے۔ واؤ، ہانی کی ماما جاگ گئی۔ ماما، آپ گندے بچوں کی طرح بہت دیر تک سوئی۔ ہانی اچھا بچہ ہے، اپنے ٹائم پر اٹھ گیا۔ ہانی مشل کے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تو اس نے ہانی کو گود میں لیا اور اریش کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ہو گئی نیند پوری؟ اریش نے ٹی وی کا والیوم سلو کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے اٹھایا کیوں نہیں مجھے؟ مشل نے اریش کو دیکھ کر پوچھا۔ ہانی اب مشل کی گود سے اتر کر اریش کا موبائل ہاتھ میں لیے دوسرے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ کل رات تمہاری کروٹیں بدلنے سے مجھے لگ رہا تھا جیسے تم کافی دیر تک جاتی رہی ہو، اس لیے صبح نہیں اٹھایا۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ اریش کے لہجے میں اپنے لیے فکر دیکھ کر مشل کو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ یقیناً مشل نے کے کروٹیں بدلنے کے باعث وہ خود بھی نہیں سو سکا ہوگا، مگر اس کے آرام کی خاطر اریش نے صبح سے ہانی کو ٹائم دیا تاکہ ہانی مشل کو ڈسٹرب نہ کرے۔ جس کا آپ جیسا شوہر ہو وہ کیسا فیل کر سکتی ہے؟ مشل نے اریش کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کل رات سے بلا وجہ میں خود بھی پریشان ہو رہی تھی اور اپنی وجہ سے اپنے شوہر کو بھی پریشان کر رہی تھی، اس لیے اپنا موڈ فریش کرتے ہوئے بولی، ڈیڈ کے رائٹ ہینڈ والے شولڈر پر ہانی اپنا سر رکھتا ہے، آپ اپنا سر لیفٹ شولڈر پر رکھیں۔ ہانی موبائل میں مصروف ضرور تھا مگر اتنا بھی نہیں کہ وہ اپنی ماما کی حرکت نوٹ نہیں کر سکا۔ اس کی بات پر جہاں اریش ہنسا وہی مشل نے ہانی کو گھور کر دیکھا اور اریش سے دور ہو کر بیٹھی۔ ناشتہ کیا آپ دونوں باپ بیٹوں نے؟ مشل نے اس سے پوچھا مگر جواب ہانی کی طرف سے آیا۔ آج کوک انکل نے چھٹی کر لی تھی، ڈیڈ نے ہانی کو بھی اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرایا اور خود بھی اپنے ہی ہاتھ سے ناشتہ کیا۔ ہانی نے پوری رپورٹ مشل کو دی۔ مشل کو ایک بار پھر افسوس ہوا، یقیناً وہ دونوں باپ بیٹے کچھ لائٹ سا کھا پی کر بیٹھے ہوں گے اور اب تو دن کے 12 بج رہے ہیں۔ مما، ہانی کے لیے اور ہانی کے ڈیڈ کے لیے یمی سی اسپیگٹیز بنا کر لاتی ہیں تھوڑی دیر میں، مشل نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اسپیگٹیز کھا کر ہانی سپر مین بن جائے گا۔ ہانی بولنے کے ساتھ ہی پورے گھر میں سپر مین کی طرح دوڑتا ہوا چکر کاٹنے لگا۔ مشل کچن میں آئی تو اس کے پیچھے اریش بھی آ گیا۔ میری کچھ ہیلپ کی ضرورت ہے؟ مشل کٹنگ بورڈ پر سبزیاں کاٹ رہی تھی تب اریش نے اس کی پشت پر کھڑے ہو کر اس کے گرد ہاتھ حائل کرتے ہوئے پوچھا، آپ بنا کچھ کہے اتنا کر دیتے ہیں بھلا، اور کیا ہیلپ مانگوں آپ سے؟ مشل نے مسکرا کر چہرے کا رخ اریش کی طرف کیا تو اریش نے اس کے گال کو ہونٹوں سے چھوا۔ یار ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ ہر مرد ہی اپنی بیوی بچوں کی فکر کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، میں تو بس اچھا ہسبینڈ اور اچھا فادر بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ اریش کی بات پر مشل نے مڑ کر اپنا رخ اریش کی طرف کیا۔ اریش، آپ اچھے ہسبینڈ اور اچھے فادر ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ مشل کے اعتراف پر اریش نے اسے باہوں میں لیا، اور اس اچھے انسان کو ہانی کی ماما بہت اچھی رکھتی ہیں۔ آپ کے اریش کے اعتراف پر مشل مسکرا دی اور دوبارہ سبزیاں کاٹنے لگی۔ کیا ہوا، آج کافی لیٹ سو کر اٹھے تم؟ ولی ابھی فریش ہو کر اپنے روم سے نکل آتا تو شہناز نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر پوچھا۔ جی، آنکھ کافی دیر سے لگی تھی رات میں، اس لیے دیر تک سوتا رہا، ولی نے صوفے پر ابراہیم کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا جو کہ اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔
ناشتے میں کیا لوگے؟ شہناز نے ولی سے پوچھا۔ اس کے سب بچوں میں وہ سب سے لاڈلا تھا، جو چند سالوں پہلے بھٹک گیا تھا، مگر اللہ کے کرم سے اب اسے اپنی غلطی پر پچھتاوا تھا اور وہ جلد اس کے پاس آ گیا تھا۔ ناشتہ نہیں کرنا ماما، مجھے بس ایک کپ اسٹرانگ سی چائے بھجوا دیں۔ ولی کی آنکھوں سے سامنے کل رات والا منظر بار بار کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ مشل، ہانی اور وہ اجنبی جس کی جگہ یقیناً ولی کو ہونا چاہیے تھا، اور برخوردار سارے ڈاکومنٹس تیار کروا لیے۔ کب تک کینیڈا جانے کا ارادہ ہے؟ ابراہیم نے اخبار طے کرتے ہوئے ولی کو مخاطب کیا تو اس نے چونک کر باپ کو دیکھا۔ بابا، فی الحال تھوڑے عرصے کے لیے پروگرام پوسٹ پون کیا ہے۔ کینیڈا جانے کا ایک بہت ضروری کام آ گیا ہے، اس کو نپٹانے کے بعد سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ولی ابراہیم صاحب کو بتا رہا تھا، مگر اس کی نظر اپنے سیل فون کی اسکرین پر تھی جس میں مشل کا نمبر سیو تھا۔ مشل کا موبائل کب سے بج رہا تھا، مگر ہریش کے آفس اور ہانی کے اسکول کے جانے کے بعد یہ ٹائم اس کے نوکروں سے صفائی کروانے کا ہوتا تھا۔ صوفے کے نیچے سے جھاڑو کا ہاتھ مارو، ابھی آ کر چیک کروں گی، سعیدہ سے کہتی ہوئی مشل اپنے روم میں آئی تو موبائل پر لینڈ لائن نمبر دیکھ کر کال ریسیو کی۔ کہاں بزی تھی ہانی کی مما؟ کہیں ہانی کے ڈیڈ تو یاد نہیں آ رہے تھے؟ کال ریسیو کرتے ہی ہریش کی شوخی بھری آواز مشل کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہریش، آپ کو معلوم ہے نا یہ ٹائم میرا کتنا بزی ہوتا ہے؟ سعیدہ سے صفائی کروا رہی تھی، ہانی بھی آتا ہی ہوگا اسکول سے، اور اب بھی آج جلدی آ جانا، ماہرہ کا گھر آنے کا پروگرام ہے۔ مجھے مینیو بھی بتا دیجیے گا، کیا بنواؤں؟ اور تو تھوڑی دیر میں خود بنا لوں گی۔ مشل نے ایک کے بعد ایک باتیں جو اس کے ذہن میں چلتی رہی سب کی سب ایک سانس میں بول دیں۔ ہانی کی ماما تو بس نان سٹاپ ہی شروع ہو جاتی ہیں فون پر، اب بریک لگاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ گھر تو میں جلدی آ جاؤں گا، مگر آج ماہرہ کے آنے کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے۔ میرا فرینڈ ہے مصطفیٰ، اس کی بارات ہے آج، ہم وہاں انوائٹیڈ ہیں۔ ابھی ہریش اس کو بتا ہی رہا تھا، مشل بول پڑی، ہریش میں کیا کروں گی وہاں جا کر، بور ہو جاؤں گی، بس ماہرہ کو آنے دیں، آپ چلے جائیں اپنے فرینڈ کی شادی میں۔ مشل نے منہ بناتے ہوئے کہا، یقیناً وہاں ہریش اپنے دوستوں میں مصروف ہو جاتا اور مشل نے بور ہو جانا تھا۔ کیوں ہوگی بور؟ وہاں پر حیا بھابی بھی ہوں گی، جب معاویہ کے ساتھ ہمارے گھر پر آئے تھے تب تو تم نے ان کی کمپنی کو بہت انجوائے کیا تھا۔ ہریش کی باتوں سے مشل کو فیل ہوا اس کا آج فنکشن اٹینڈ کرنے کا پورا ارادہ ہے، اور حیا کا نام سن کر مشل کی بھی بوریت دور ہو گئی۔ اچھا تو آپ پوری بات بتائیں نا، حیا ہوگی تو پھر ٹھیک ہے۔ مشل کا بھی حیا کا سن کر فوراً فنکشن میں جانے کا مائنڈ بن گیا۔ ہانی کی ماما، آج میری پسند کا ڈریس پہن لیجیے گا، ہمارے نکاح والا۔ مشل کے راضی ہو جانے کے بعد ہریش نے نئی فرمائش کر دی۔ اوکے جناب، اور کچھ حکم کریں؟ مشل نے مسکرا کر اپنے نکاح والا ڈریس نکالا تاکہ ابھی سے پریس کر لے۔ حکم تو آپ کیا کریں بیگم صاحبہ، ہم تو غلام ہیں آپ کے، بس کبھی کبھی اپنی چھوٹی موٹی فرمائشیں پوری کروا لیتے ہیں، ورنہ مالکن تو آپ ہیں ہماری۔ ہریش کی بات پر مشل زور سے ہنسی۔ ہریش، ابھی اگر ماہرہ آپ کی باتیں سن لینا تو وہ آپ کو صحیح کا جورو کا غلام بولے گی۔ مشل کی بات پر اب کے ہریش ہنسا۔ نہیں، وہ ایسا بالکل نہیں بولے گی، کیونکہ شیراز خود اس کے تھلے لگا ہوا ہے۔ اچھا، ہانی اسکول سے آئے تو اس کو کھانا کھلا کر دوپہر میں سلا دینا تاکہ وہ رات میں ڈل فیل نہ کرے۔ ہریش نے گھڑی میں ٹائم دیکھ کر کہا اور خدا حافظ کہہ کر مشل نے فون رکھ دیا۔ اپنا ڈریس ہینگر سمیت وہ ہال میں آ گئی۔ ہانی بیگ اٹھاتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ آ گیا میرا بیٹا؟ مشل نے ہانی کا بیگ اتار کر رکھا اور اسے چینج کرانے لے گئی۔ مما، یہ اصلی اور نقلی کیا ہوتا ہے؟ مشل ہانی کو کھانا کھلا رہی تھی، تب ہانی نے مشل سے پوچھا۔ آپ نے کس سے سن لیا اصلی اور نقلی؟ مشل نے نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آج اسکول میں ہانی سے ملنے اس کے اصلی ڈیڈ آئے تھے نا؟ ہانی کی بات سن کر مشل جو دوسرا نوالا بنا رہی وہ پلیٹ میں ہی گر گیا۔ اصلی ڈیڈ؟ مشل نے زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ولی کا چہرہ لہرایا۔ کون ملنے آیا تھا آپ سے اور کیا کر رہا تھا وہ؟ مشل نے ہانی کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر پوچھا۔ اسکول سے چھٹی کے ٹائم ہانی سے انکل ملنے آئے تھے، ہانی کو بہت پیار کیا، بولے میں تمہارا اصلی ڈیڈ ہوں، جو گھر میں ہوتے ہیں وہ نقلی ڈیڈ ہیں۔ ہانی نے مشل کو پوری بات بتائی تو وہ بے یقینی سی ہانی کو دیکھی گئی۔ ہانی، ماما کی بات غور سے سنو، اصلی نقلی کچھ بھی نہیں ہوتا میری جان، آپ کے صرف ایک ہی ڈیڈ ہے، جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں وہی آپ کے ڈیڈ ہیں، اور آپ آئندہ کسی کی بھی بات نہیں سنو گے، بلکہ کسی سے بھی اس طرح نہیں ملو گے۔ مشل نے ہانی کو سمجھاتے ہوئے گلے لگایا۔
اسے اسکول والوں پر بھی غصہ آیا اور وہ ارادہ رکھتی تھی ہانی کو سنانے کے بعد اس کی پرنسپل سے بات کرے، کیسے کوئی اجنبی اگر ہانی سے مل سکتا ہے۔ اس طرح ولی کا اس کی اور ہانی کی زندگی میں واپس آنا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اس بات کو لے کر کافی پریشان ہو گئی۔ آؤ کوئی مووی دیکھنے ہیں، ارتضیٰ نے تعبیر کو دیکھ کر کہا۔ تعبیر تھوڑی دیر پہلے ہی شاور لے کر نکلی تھی اور اس سے پہلے میڈ پورے گھر کی صفائی کر کے جا چکی تھی۔ اگر تمہارا کل رات کی طرح مووی دیکھنے کا ارادہ ہے تو مجھے اس ٹائم مووی بالکل بھی نہیں دیکھنی، تعبیر کے گھور کر کہنے پر ارتضیٰ زور سے ہنسا۔ کل رات کو کھانا ارتضیٰ نے بنایا اور تعبیر کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ اس کے بعد اس نے DVD پر کوئی انگلش مووی لگائی۔ مووی میں جب کوئی فضول سین آتا، ارتضیٰ اس سے زیادہ فضول حرکتوں پر اتر آتا۔ تعبیر نے مووی تو کیا ہی دیکھی، وہ بس ارتضیٰ کے رومانس پر ہی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اور آخر کار جب مووی میں ہیرو صاحب اپنے آپے سے باہر آئے تو ارتضیٰ نے شرافت سے مووی بند کر دی، جس پر تعبیر نے سکون کا سانس لیا۔ تھوڑی دیر ان دونوں نے اپنی چھت پر واک کی، مگر جب سونے کا ٹائم آیا تو ارتضیٰ نے خود ہیرو والے کام شروع کر دیے۔ چلو نا، اب کی بار سیریس ہو کر دیکھیں گے، ارتضیٰ نے تعبیر کو بہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے کسی قسم کی شرافت کی امید نہیں ہے، اس لیے رات ہونے تک تم مجھ سے دور رہو، تعبیر ہیئر برش سے اپنے بال سلجھاتے ہوئے بولی۔ ارتضیٰ نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ صرف محبت کرنے کا حوصلہ ہے آپ میں میڈم، مگر آپ کا باڈی گارڈ صرف محبت کرتا ہی نہیں، محبت جتانے کے فن سے بھی واقف ہے۔ ارتضیٰ اس کی گردن پر جھکتا ہوا اس کے باڈی سپرے کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ میں اپنے اس باڈی گارڈ کی 3 دن سے ساری فنکاریاں دیکھ رہی ہوں، تم محبت جتاتے ہوئے میری شامت لے آتے ہو، دور ہٹو اور لگاؤ مووی، تعبیر نے اس کو دور ہٹاتے ہوئے احسان کرنے والے انداز میں کہا، جس پر ارتضیٰ مسکرا کر DVD پلیئر میں CD ڈالنے لگا۔ کل کوئی بہت ہی فضول قسم کا ہیرو تھا، خدا را کسی ڈھنگ کے انسان کی مووی لگانا، تعبیر نے کہنے کے ساتھ ہی بیڈ پر رکھا ہوا دوپٹہ اوڑھا۔ مووی آن کر کے ارتضیٰ اس کے پاس آیا۔ تو تم مووی کے ہیرو کے بجائے اپنے ہیرو پر کانسنٹریٹ کیا کرو نا میری جان، ارتضیٰ نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ حائل کیے۔ 1 منٹ، یہ مووی میں اس شرط پر دیکھ رہی ہوں، تم مووی بیڈ پر بیٹھ کر دیکھو گے اور میں صوفے پر۔ تعبیر اس کو فری ہوتا دیکھ کر صوفے پر بیٹھ کر کہنے لگی۔ ارتضیٰ اس کو گھورتا ہوا روم کی لائٹ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ لائٹ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے اب؟ تعبیر نے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ کیونکہ ہارر موویز میں اندھیرے میں دیکھنا پسند کرتا ہوں اور اب چپ کر کے مووی دیکھو، مووی کے درمیان مجھے باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ارتضیٰ کے کہنے پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ مووی کے درمیان باتیں کرنا پسند نہیں ہے مگر رومانس کرنا پسند ہے، تعبیر نے دل میں سوچا۔ وہ الگ بات ہے، بیوی پاس ہو تو بندہ رومانٹک ہو ہی جاتا ہے مووی کے درمیان۔ ارتضیٰ کے بولنے پر تعبیر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ تو اس نے دل میں سوچا، وہ بھلا کیسے جان گیا اس کی دل کی بات؟ کیا ہوا، بیوی ہو تم میری، تمہارے دل کی بات نہیں جانوں گا کہ کیا سوچ رہی ہو تم اس وقت میرے بارے میں؟ ارتضیٰ نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے تعبیر کو دیکھ کر کہا، جو حیرت سے منہ کھولے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اف، کتنا خطرناک انسان ہے یہ اندر سے۔ تعبیر نے اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے سوچا، یہ بھی ٹھیک ہے، میں واقعی بہت خطرناک ہوں، تم بچ کے رہا کرو مجھ سے۔ ارتضیٰ کے بولنے کی دیر تھی، تعبیر اٹھ کر آئی اور بیڈ پر رکھا تکیہ اٹھا کر اسے مارنے لگی، جسے ارتضیٰ نے پکڑ کر دوسری طرف پھینکا اور تعبیر کو کھینچ کر بیڈ پر گرا لیا۔ کل رومانٹک مووی دیکھ کر میں نے رومانس کیا تھا، آج ویمپائر والی مووی ہے، اب ذرا بچ کر دکھاؤ مجھ سے، وہ اس کی شاہرگ پر جھکتا ہوا کہنے لگا۔ تعبیر کو لگا جیسے اس کے ویمپائر کی طرح 2 لمبے دانت نکل آئیں گے جو وہ اس کے گردن میں گڑا دے گا۔ مزمل، مجھے اس وقت واقعی تم سے خوف آ رہا ہے، تعبیر کے ڈرنے پر ارتضیٰ ہنسا اور شرافت سے اس کے ساتھ مووی دیکھنے لگا، مگر جب ہارر سین آتا ارتضیٰ کی جگہ وہی اس سے چپک کر رہ جاتی۔ بند کرو یہ واہیات فلم، مجھے نہیں دیکھنی، تھک چکی ہوں میں ڈر ڈر کے، تعبیر نے روم کی لائٹ کھولتے ہوئے کہا تو ارتضیٰ نے TV سوئچ آف کیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، فلم چھوڑو، ہم اپنی فلم میں انجوائے کر لیتے ہیں، ارتضیٰ نے اسے باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ اپنا اتنا عادی بنا رہے ہو مجھے، اگر تمہارا مجھ سے دل بھر گیا تو؟ ارتضیٰ کی شدتیں دیکھ کر تعبیر نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کچھ عادتیں وقت کے ساتھ ساتھ پختہ ہو جاتی ہیں اور پختہ عادتوں سے انسان پیچھا نہیں چھڑا سکتا، تمہارے ساتھ بھی میرا کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، بے فکر ہو، میرا تم سے کبھی بھی نہیں دل بھرنے والا۔ ارتضیٰ نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اسے یقین دلایا۔ ارتضیٰ کے بولنے پر تعبیر نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ ارتضیٰ کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ارتضیٰ نے موبائل پر کرنل سرفراز کا نمبر دیکھا، تعبیر پیچھے ہو کر بیٹھی۔ السلام علیکم سر،
ارتضیٰ نے کال ریسیو کر کے کہا۔ تعبیر اٹھ کر روم سے جانے لگی مگر ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس بٹھا دیا۔ الحمدللہ سر، آپ سنائیں؟ جی، میں نے نیوز میں دیکھا تھا اور انسپیکٹر عباس سے بھی معلوم ہوا تھا وحاد صدیقی کا کیس عدالت میں جا چکا ہے اور پہلی پیشی اگلے ہفتے کو ممکن ہے۔ ارتضیٰ موبائل پر ایسے بات کر رہا تھا جیسے اس وقت کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہ ہو، جبکہ تعبیر آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی سمائے اس کے ایک ایک لفظ پر غور کر رہی تھی۔ سر، یہ تو میری جاب تھی اور میرا فرض تھا، اس کو لے کر آپ فکر نہیں کریں۔ وحاد صدیقی اور ستار میمن کے خلاف ثبوت اتنے پکے ہیں، وہ کتنا بھی مہنگا وکیل کر لیں ان کے لیے اب جیل سے باہر آنا ممکن نہیں۔ تعبیر کو اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ مزمل کے منہ سے یہ سب سن رہی ہے، اس کا ہاتھ اب بھی مزمل کے ہاتھ میں تھا۔ بابا جیل میں ہیں؟ یہ سوچ آتے ہی تعبیر کا دماغ سن ہونے لگا۔ ارتضیٰ کال بند کر چکا تھا۔ اس نے تعبیر کو سنجیدگی سے دیکھا۔ تعبیر نے اس کے چہرے پر کوئی مذاق کی رمق ڈھونڈنی چاہی کہ شاید وہ بھی زور سے ہنس دے گا اور کہے گا میں تو مذاق کر رہا تھا، تم کتنی بے وقوف ہو، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ اب بھی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ تعبیر نے بولنے کے ساتھ ہی ارتضیٰ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ابھی بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ کون ہوں میں؟ ارتضیٰ نے ایک نظر اپنے خالی ہاتھ کی طرف دیکھا۔ ابھی تو تعبیر کو بہت کچھ بتانا تھا اور تعبیر نے ابھی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، مگر ایک نہ ایک دن تو اسے یہ سب بتانا ہی تھا۔ آخر وہ کب تک اسے چھپا کے رکھتا؟ اس لیے ارتضیٰ نے جان بوجھ کر کرنل سرفراز کی کال تعبیر کے سامنے ریسیو کر کے بات کی۔ تم پولیس کے کوئی انفارمر ہو یا پھر کوئی جاسوس؟ تعبیر نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی باتوں سے اپنا نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہا۔ یس، آئی ایم اسپے۔ ارتضیٰ نے اپنے چہرے پر سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ تعبیر پلک جھپکائے بنا ارتضیٰ کو دیکھے گئی۔ اسے یہ مزمل نہیں لگا جسے وہ جانتی تھی، وہ تو کوئی اور ہی تھا۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے تمہارا ہمارے گھر میں جاب کرنا، بابا کے ساتھ ان کے کاروبار میں انوالو ہونا، یہ سب سوچے سمجھے پلان کے مطابق تھا تاکہ تم انہیں اریسٹ کروا سکو؟ تعبیر نے ارتضیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تعبیر، یہ سب میری جاب کا حصہ ہے، میں اپنی جاب سے مخلص ہوں، میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ وحاد صدیقی سے، نہ ہی ستار میمن سے، اور نہ ہی کسی اور سے۔ یہ ملک کے دشمن ہے جو یوں ہی کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ میں نے اور میرے جیسے کئی دوسرے لوگوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے، ان ملک کے غداروں کو ان کے انجام تک پہنچائے تاکہ دوسرے لوگ آرام سے اس ملک میں رہ سکیں۔ اس وقت تمہارے بابا اریسٹ ہیں، ان پر مقدمہ دائر ہو چکا ہے ناجائز اسلحے کی خرید اور فروخت کا۔ 98% چانس یہی تمہارے بابا کو سزا ہو جائے گی۔ میں اس بات سے تمہیں زیادہ دیر تک بے خبر نہیں رکھ سکتا تھا۔ ارتضیٰ بہت دھیمے لہجے میں تعبیر کو بتا رہا تھا اور تعبیر کی آنکھوں سے لڑی کی صورت آنسو گرے تھے۔ یہ آنسو مزمل کے سپیٹ نکلنے کے ہرگز نہیں تھے، بلکہ یہ آنسو وحاد صدیقی کے لیے تھے۔ جو بھی تھا وہ اس کا باپ تھا۔ تعبیر کو دکھ ہو رہا تھا، مگر برے کام کا برا انجام ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن ایسا ہونا تھا۔ تعبیر روتے ہوئے سوچنے لگی۔ ارتضیٰ نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے، اس کی انگلیوں پر لمس اپنے گالوں پر محسوس کر کے تعبیر سوچوں کے منور سے آزاد ہوئی۔ یہ سب تمہیں آج نہیں تو کل پتہ چلنا تھا۔ حقیقت کو زیادہ دیر تک نہیں چھپایا جا سکتا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں تمہیں تمہارے بابا کے بارے میں باخبر کر دوں۔ اس کو روتا دیکھ کر ارتضیٰ کو دکھ ہو رہا تھا، اس سے معلوم تھا وہ وحاد صدیقی کے لیے رو رہی ہے۔ بابا نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا یہ سب کرنے کے بعد اگر وہ پکڑے گئے تو میرا کیا ہوگا؟ میرا کون ہے بھلا اس دنیا میں ان کے سوا؟ وحاد کے انجام کے بعد اب اسے اپنے اوپر رونا آنے لگا، اس بھری دنیا میں اپنا آپ اکیلا محسوس ہونے لگا۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ اپنی آخری سانس تک۔ ارتضیٰ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولنے لگا تو تعبیر اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگی۔ تمہارا پلان کامیاب ہو گیا نا، تو اب یہ ڈرامہ بھی بند کرو۔ تم وحاد صدیقی کو ٹریپ کر کے پکڑوا چکے ہو، تو اب اس کی بیٹی سے جھوٹی ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعبیر نے اپنے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ حقیقت جاننے کے بعد وہ ایک دم بدظن ہونے لگی۔ یقیناً وحاد صدیقی کو پکڑنے کے لیے اس نے پلان بنایا تھا، تو اس کی بیٹی بھی اس پلان کا حصہ تھی تاکہ وہ وحاد صدیقی کا اعتماد جیت سکے۔ یہ سوچ چاہتے ہی تعبیر بیڈ سے اٹھ کر وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر بیگ میں ڈالنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ارتضیٰ بیڈ سے اتر کر دونوں ہاتھ باندھ کر اس کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جا رہی ہوں واپس اپنے گھر، تعبیر اسے بنا دیکھے بولی۔ کون سا گھر؟ تمہارے بابا کا گھر اور پراپرٹی قانون نے ضبط کر لی ہے، وہ سب کچھ بھی انلیگل تھا۔
ارتضا کے بتانے پر تعبیر کے بیگ میں کپڑے ڈالتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے تھمے، مگر دوسرے ہی پل وہ ڈریسر سے اپنی دوسری چیزیں اٹھا کر بیگ میں ڈالنے لگی۔ پراپرٹی ضبط ہوئی ہے نا، دنیا میں سارے ہاسٹلز ختم نہیں ہوئے ہیں، دارالامان، ایتھی سینٹر، بہت سے آپشنز ہیں میرے پاس۔ تعبیر نے ایک نظر ارتضا کو دیکھا۔ ارتضا نے آگے بڑھ کر اس کے بیگ سے دوبارہ کپڑے نکالے، بیگ اچھال کر دور پھینکا اور اس کے دونوں بازو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو تعبیر، تمہارے بابا کے ساتھ مزمل کا ایکٹ وہ میرے پلان کا حصہ تھا، مگر تم سے میری محبت سچی ہے، کسی بھی سوچے سمجھے پلان کے بغیر۔ ہاں، اس میں اوپر والے کا کیا پلان ہے جو میرے دل میں تمہارے لیے اتنی محبت ڈالی وہ میں نہیں جانتا، صرف میرا پلان اتنا تھا کہ تم کو اپنے گھر میں لانا ہے، اور میری سچی محبت کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ تم میری بیوی بن کر میرے گھر میں موجود ہو، اس لیے اب تم یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، میں ایسا ہرگز نہیں چاہوں گا اور نہ ایسا ہونے دوں گا۔ ارتضا کی بات مکمل ہوئی تو تعبیر نے اس سے اپنے بازو چھڑائے۔ کیا اور بھی کوئی ایسا سچ ہے جس سے میں بے خبر ہوں آفیسر، یا جو میرے علم میں نہیں؟ کیونکہ مزمل تو تمہاری خود کی تخلیق کردہ ایک فرضی کردار ہے جس سے تعبیر صدیقی کا نکاح ہوا۔ کیا میں اس شخص کا اصلی نام جان سکتی ہوں جس سے میرا نقلی نکاح ہوا؟ تعبیر کا اب آہستہ آہستہ دماغ چلنے لگا، وہ اپنے دونوں ہاتھ باندھے ارتضا کو دیکھ کر پوچھنے لگی، میرا تم سے نقلی نکاح نہیں ہوا ہے، اصلی ہوا ہے، بیوی ہو تم میری۔ ارتضا اسی لمحے سے تو ڈرتا تھا، مگر یہ سب بھی اسے فیس کرنا تھا تو آج ہی صحیح۔ اس نے تعبیر کو بولنے کے ساتھ ہی خود سے قریب کیا، تعبیر نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا تو اس نے گرفت اور مضبوط کی۔ جھک کر تعبیر کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو وہ آواز بدل کر مخصوص لہجے میں بولا، یو آر مائن۔ بولتے ہوئے ارتضا کے ہونٹ تعبیر کے کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ تعبیر اس انداز کو، اس آواز کو، اس لہجوں کو ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس کی سانس رکنے لگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ارتضا کو خود سے دور کیا اور خود الماری سے جا لگی۔ وہ خوف کے مارے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارتضا کو دیکھ رہی تھی، یعنی اس کی زندگی کا بھیانک باب ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ سب کیا تھا؟ اسے عریش کا ملنا، ڈائیورس دینا یاد آیا۔ اسے اس وقت ارتضا میں کچھ عجیب لگا تھا جب وہ اسے پیپرز دے رہا تھا، مگر تعبیر کو تو ڈائیورس سے مطلب تھا، اور اب اسے سمجھ میں آیا یہ سب اس کے سامنے کھڑے اس شخص کا ڈرامہ تھا۔ کتنا بڑا بہروپیہ تھا یہ شخص جو اس وقت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ اس کی محبت ہرگز نہیں تھا، تعبیر اسے نہیں جانتی تھی، یہ کوئی اور تھا، بلکہ یہ تو وہی شخص تھا جس سے تعبیر خوف کھاتی تھی، جس کی قربت سے اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ تعبیر قدم پیچھے کی طرف اٹھاتی آہستہ آہستہ اس سے مزید دور ہونے لگی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ ارتضا نے جب مخصوص آواز اور لہجے میں اسے اپنی اصلی شناخت بتائی تو سب سے پہلے تعبیر نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ یہ اسے معلوم تھا وہ ایسا ہی کرے گی۔ تعبیر کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کا تاثر ابھرا۔ ارتضا کو علم تھا ایسا ہی ہونا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت دیکھ کر ارتضا کا دل ایک لمحے کے لیے ٹوٹا، مگر نہیں، اس سے خود کو مضبوط رکھنا تھا اپنی سنو وائٹ کو سنبھالنے کے لیے۔ اب وہ تعبیر کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھ رہا تھا۔ ارتضا کے ایک قدم آگے بڑھانے سے وہ آہستہ آہستہ قدم پیچھے کر کے سرک رہی تھی۔ ارتضا دیکھ سکتا تھا اس وقت وہ خوف سے پسینے میں نہا چکی ہے۔ تعبیر، میری بات سنو پلیز۔ ارتضا اس کی کیفیت سمجھتا ہوا اس کے پاس آیا۔ نہیں، پیچھے ہٹو، دور رہو مجھ سے۔ تعبیر اس کو اپنے قریب آتا دیکھ کر ایک دم چیخی اور دیوار کے کونے سے لگ کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، جیسے ایسا کرنے سے ارتضا اس کمرے سے غائب ہو جائے گا۔ تعبیر پلیز، اس طرح نہیں کرو، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ ارتضا نے بولنے کے ساتھ ہی آگے بڑھ کر تعبیر کو اپنی باہوں میں لینا چاہا تاکہ اس کے ڈر کی کیفیت کم ہو جائے، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ چھوڑو مجھے ارتضا، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ تعبیر اس کی باہوں میں مچلتی ہوئی زور زور سے چیخنے لگی۔ تعبیر، میری بات سنو۔ ارتضا نے نرمی سے بولتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس وقت وہ کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ ارتضا سے اپنا آپ چھڑا کر روم سے باہر بھاگی۔ ارتضا اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ ارتضا تعبیر کے پیچھے کچن میں گیا تو تعبیر کے ہاتھ میں سب سے بڑی نوکدار چھری دے کر اس کا دماغ ایک لمحے کے لیے بھگ سے اڑا۔ ارتضا کو اندازہ تھا کہ حقیقت کا علم ہونے کے بعد تعبیر کا ری ایکشن مختلف نہیں ہوگا، جیسے وحاد صدیقی کی حقیقت کا علم ہونے کے بعد اس نے ری ایکٹ کیا تھا، مگر وہ یہ توقع بھی نہیں کر رہا تھا کہ وہ بے وقوفی کی انتہا کرتے ہوئے چھری ہی نکال لے گی۔ اگر تم مزمل نہیں ارتضا ہوئے تو میں خودکشی کرنا پسند کروں گی۔
تعبیر کے جملے یاد کر کے ارتضیٰ کو غصہ آیا. لب بھینچ کر وہ تعبیر کے پاس پہنچا اور چھری جس سے وہ اپنے ہاتھ کی نس کاٹنے والی تھی اس کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینکی. نہ چاہتے ہوئے بھی تعبیر کی حرکت پر اس کا ہاتھ اٹھا. کیا کرنے لگی تھی تم؟ بولو. حرام موت مرنے کا دل چاہ رہے تمہارا. اگلی بار اگر ایسی حرکت کی نہ تو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے تمہاری مرنے کی خواہش پوری کر دوں گا. ارتضیٰ کی تیز آواز کے آگے اس کے رونے کی آواز کم ہو گئی. چلو بیڈ روم میں. ارتضیٰ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اس کا بازو پکڑا اور اسے بیڈ روم میں لے جانے لگا. تعبیر کا رونا اب ختم ہو گیا تھا مگر سسکیاں لیتے ہوئے وہ اس کے ساتھ چلنے پر مجبور تھی. ارتضیٰ کے روم سے پہلے مریم کے بیڈ روم تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا. تعبیر اچانک اس سے ہاتھ چھڑا کر مریم کے بیڈ روم میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا. یہ کیا حرکت ہے تعبیر؟ دروازہ کھولو. ارتضیٰ نے دروازہ بجاتے ہوئے کہا. دوسری طرف دروازے کے تعبیر دروازے سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتی چلی گئی. کیا مذاق ہوا تھا اس کے ساتھ؟ ایک طرف مزمل کا پیار بھرا انداز، دوسری طرف ارتضیٰ کا چہرہ چھپا کر اس کے قریب آنا اور اسے بتانا کہ وہ اس کی ہے. تعبیر مزمل اور ارتضیٰ دونوں کے لمحات یاد کر کے ایک بار پھر سسکنے لگی. ہانی روکو اسے، وہ ہانی کو لے جائے گا، پلیز اسے روکو. مشل نیند میں مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی. اچانک زور سے چیخنے پر برابر میں سوتے ہوئے ریش کی آنکھ کھلی. مشل کیا ہوا؟ اریش نے اٹھ کر اس کا کندھا ہلایا تو مشل اٹھ کر بیٹھی. اریش کو غور سے دیکھ کر بیڈ سے اترنے لگی. کیا کر رہی ہو مشل؟ وہ سو رہے، نیند خراب ہوگی اس کی. اریش نے مشل کا ارادہ بھاپا. اس کا ہاتھ پکڑ کر ہانی کے پاس جانے سے روکا تو وہ بے بسی سے اریش کو دیکھنے لگی. کیا ہو گیا؟ کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ اریش مشل کو غور سے دیکھ کر پوچھنے لگا. ہاں میں ڈر گئی تھی بہت زیادہ. اگر ہانی ہم سے دور چلا گیا تو یہ کوئی اسے چھین کر لے گیا تو؟ مشل چاہ کر بھی اپنا خواب اریش سے شیئر نہیں کر پائی مگر اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے بولی. اللہ نہ کرے ہانی کیوں ہم سے دور جانے لگا؟ کوئی ایسے ہی چھین کر لے جائے گا ہمارے بیٹے کو. پتہ نہیں کیا فضول میں بول رہی ہو. چلو تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، ابھی ٹائم ہے اٹھنے میں. اریش نے اسے لٹانا چاہا. نہیں 1 گھنٹے بعد تو اٹھنا ہے، مجھے نیند نہیں آئے گی، آپ سو جائیں پلیز. مشل نے اریش کو دیکھتے ہوئے کہا. تم میرے پاس ہوگی تو نیند آئے گی مجھے. اریش کے کہنے پر مشل اس کے برابر میں لیٹ گئی. کیوں آ گئے ہو تم ولی میری زندگی میں دوبارہ کسی برے خواب کی طرح؟ میں اپنا ماضی بھول کر خوش رہنا چاہتی ہوں مگر تم، پتہ نہیں میری زندگی سے آزمائش ختم ہوگی بھی کہ نہیں. مشل چھت کو گھور کر سوچنے لگی. تھوڑی دیر بعد ایک نظر اریش کو دیکھا. شاید اریش کی آنکھ دوبارہ لگ چکی تھی. اچانک مشل کا موبائل بجنے لگا. اریش کی نیند خراب نہ ہو اس نے جلدی سے کال کاٹی اور سیل فون لے کر روم سے باہر نکل گئی. ہال میں آ کر وہ صوفے پر بیٹھی اور موبائل اپنے برابر میں رکھا. موبائل ایک دفعہ پھر بج اٹھا تو مشل نے کال ریسیو کی. ہیلو، کون بول رہا ہے؟ مشل نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا کیونکہ یہ نمبر اس کے موبائل میں سیو نہیں تھا. کافی کم عرصہ لگا تمہیں اپنی پہلی محبت اور اپنے پہلے شوہر کو بھولنے میں. ولی کی آواز سن کر مشل سن ہو کر رہ گئی. اس کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ وہ ہانی کے اسکول میں پہنچ سکتا ہے تو اس کو کال کیوں نہیں کر سکتا؟ ان نون نمبر اسے اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا. مشل نے فوراً کال کاٹی. ایک دفعہ پھر موبائل بجنے لگا. اس نے اپنا موبائل آف کر دیا. اریش کو بتانا چاہیے مجھے، شاید اس طرح تو میں پاگل ہو جاؤں گی. مشل سوچنے لگی. ہانی کی ماما اٹھ کر یہاں آ گئی. مشل کو اپنے پیچھے سے اریش کی آواز سنائی دی. اس نے مڑ کر دیکھا تو اریش آفس کے لیے تیار ہو کر اس کے پاس آیا. تیار بھی ہو گئے آپ؟ مشل نے اریش کو دیکھ کر صوفے سے اٹھتے ہوئے پوچھا. ہاں یار 20 منٹ کے لیے آنکھ لگی تھی، دوبارہ کھل گئی تو سوچا ریڈی ہو جاؤں. اریش مشل کو بتانے لگا. میری وجہ سے نیند ڈسٹرب ہوگی آپ کی، میں بہت پریشان کرتی ہوں نا آپ کو. مشل کو افسوس ہونے لگا تو اریش نے مسکرا کر اسے اپنے ہثار میں لیا. ایسا ویسا، ہانی کی مما تو جب کوارٹر میں شفٹ ہوئی تھی تبھی سے ڈسٹرب کرنے لگ گئی تھی ہانی کے ڈیڈ کو. اریش کے کہنے پر مشل ہلکا سا مسکرائی. اس وقت وہ اسے بالکل لونگ ہسبینڈ لگا. اریش مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے. مشل نے ہمت باندھتے ہوئے اریش کو بتانے کا ارادہ کیا. جو بھی کہنا ہے وہ بھی بھوکے پیٹ بالکل نہیں سن سکتا. جلدی سے ناشتہ ریڈی کرو ورنہ آفس کے لیے لیٹ ہو جاؤں گا، اور ہانی کو بھی اسکول کے لیے ریڈی کرو. اریش نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا. اب وہ لونگ ہسبینڈ سے ایک رسپانسبل بزنس مین بن گیا تھا. آپ ٹیبل پر چنے، ناشتہ میں خود بناتی ہوں آپ کے لیے. ہانی کو آج اسکول نہیں بھیجوں گی، ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس کی. مشل کچن میں جانے لگی. ایکٹیویٹیز بھی تو بچوں کے لیے کرائی جاتی ہیں مشل، اس طرح چھٹی کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اب وہ ایک ذمہ دار باپ کی طرح مشل سے مخاطب تھا۔ اوکے ہانی کے ڈیڈ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی کروں گی، مگر پلیز آج اسے میرے پاس رہنے دیں، دل عجیب سا ہو رہا ہے۔ کل شادی کے فنکشن میں تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ ولی کی طرف سے ہٹ گیا تھا، مگر ابھی خواب میں ولی کو دیکھ کر وہ دوبارہ ڈر گئی تھی۔ اوکے صرف آج چھٹی کی اجازت ہے، مگر یہ روز روز نہیں چلے گا، اور تمہارے اس دل کا بھی علاج میں آفس سے آنے کے بعد کرتا ہوں۔ اریش بولتا ہوا ڈائننگ ہال میں چلا گیا اور مشل مسکرا کر کچن میں۔ تعبیر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو اپنے اور ارتضیٰ کے بیڈ روم میں لیٹا ہوا پایا۔ وہ شاید مریم کے بیڈ روم میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی، اس کے بعد اسے یاد نہیں وہ یہاں کیسے آئی۔ اپنے برابر میں سوتے ہوئے ارتضیٰ کو دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، مگر اسے اپنا پورا بدن ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، اس کی آنکھیں بھی جل رہی تھیں۔ تعبیر نے اندازہ لگایا شاید اسے بخار ہو گیا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر بیڈ روم سے نکل گئی۔ اس وقت ملگجا سا اندھیرا تھا، صبح ہونے میں تھوڑا سا ٹائم باقی تھا۔ باہر پانی گرنے کی آواز سے اس نے اندازہ لگایا کہ بارش ہو رہی ہے۔ لانچ کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی۔ مین گیٹ توقع کے مطابق لاک تھا۔ برابر میں موجود گرل کھول کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی وہ چھت پر چلی گئی۔ مینا اپنے عروج پر برس رہا تھا، بادل زور و شور سے گرج برس کر کے نہ جانے کس بات کا سوگ منا رہے تھے۔ بارش ہمیشہ اسے خوشی کا پتہ دیتی تھی، مگر آج وہ اداس تھی، اس لیے یہ موسم اسے مزید اداس کر گیا۔ چند منٹ میں ہی وہ پوری بھیگ چکی تھی۔ اب بخار کے باعث اسے ٹھنڈ لگنے لگی اور آہستہ آہستہ جسم کانپنے لگا، مگر تعبیر نیچے جانے کا ارادہ ترک کر کے وہیں بیٹھ گئی۔ شاید اس طرح خود کو اذیت دینے کا اس نے نیا طریقہ ڈھونڈا تھا۔ ارتضیٰ نے سوتے ہوئے کروٹ لی، اپنا دایاں ہاتھ تعبیر کے اوپر رکھا تو اس کے دماغ نے تعبیر کی غیر موجودگی کا الارم دیا۔ ارتضیٰ نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کل جب تعبیر نے مریم کے بیڈ روم کا دروازہ بند کر لیا تو کافی دیر ارتضیٰ اس کے رونے کی آواز دروازے کی دوسری طرف کھڑا سنتا رہا۔ تعبیر کے آنسو اس کے دل کو تکلیف دے رہے تھے۔ اس کے پاس روم کی چابی موجود تھی، وہ چاہتا تو اسی وقت دروازہ کھول کر اندر جا سکتا تھا، مگر ارتضیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ چاہتا تھا تعبیر رو کر اپنے آنسو کے ذریعے اپنا غم، غصہ، غبار، خوف سب نکال دے۔ جب اس کی سسکی آنا بند ہو گئی اور کمرے میں سکوت چھایا تو ارتضیٰ نے آہستہ سے روم کا دروازہ کھولا۔ تعبیر نیچے فرش پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی۔ اندر سے پریشان ہوتے ہوئے اس نے تعبیر کو اٹھایا اور اپنے بیڈ روم میں لے آیا۔ اسے رات سے ہی ہلکی سی حرارت تھی۔ ارتضیٰ اٹھ کر کچن میں گیا، تعبیر کو دیکھا، پھر مریم کے بیڈ روم میں۔ تعبیر، ارتضیٰ نے پکارا، مگر وہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ ارتضیٰ باہر کا دروازہ دیکھا تو وہ لاک تھا۔ اس کی نظر گرل کی کنڈی پر گئی۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر پہنچا۔ بارش برسنے کی وجہ سے چھت پر کافی پانی جمع ہو چکا تھا اور تعبیر فرش پر نیچے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ارتضیٰ فوراً اس کے پاس آیا۔ تعبیر آنکھیں کھولو۔ ارتضیٰ اس کا سر اٹھاتے ہوئے اس کے گال تھپ تھپانے لگا۔ اسے اٹھا کر نیچے لایا۔ معلوم نہیں کب سے وہ بارش میں بھیگتی رہی ہوگی۔ معمولی حرارت اب تیز بخار میں بدل گئی تھی۔ ارتضیٰ نے اسے روم میں لا کر اس کے کپڑے چینج کیے جو بری طرح بھیگ چکے تھے۔ کپڑے چینج کرنے کے دوران دوبارہ تعبیر نے آنکھیں کھولی، مگر کمزوری یا نقاہت کے باعث دوبارہ بند کر لی۔ ٹاول سے بال خشک کرتے ہوئے ارتضیٰ کو اب اس کے اوپر غصہ آنے لگا۔ اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کر کے صحیح بدلہ لے رہی ہے یہ مجھ سے۔ ارتضیٰ سوچتا ہوا اس کو کمفرٹر اڑانے کے بعد کچن میں آیا، اس کے لیے کارن فلیکس بنانے لگا۔ کل رات بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ تعبیر اٹھو۔ باؤل سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ اسے اٹھنے میں مدد دینے لگا اور تکیے کے سہارے بٹھایا۔ کارن فلیکس چمچہ اس کے منہ میں ڈالنا چاہا۔ جلدی کھاؤ، اس کے بعد تمہیں میڈیسن دینی ہے۔ ارتضیٰ نے سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر کہا، مگر تعبیر اس کی بات پر عمل کیے بغیر آنکھوں میں ناراضگی لیے نیم فا آنکھوں سے ارتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ منہ کھولو فوراً۔ ارتضیٰ کے لہجے میں سختی، آنکھوں میں غصہ تھا اور تعبیر میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اس کے غصے کا مقابلہ کر سکے، اس لیے آہستہ سے منہ کھولا۔ ارتضیٰ اسے غصے میں دیکھتے ہوئے کھلانے لگا اور وہ چپ کر کے کھانے لگی۔ تمہیں اس طرح مجھے تکلیف دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کو کھلانے کے بعد وہ میڈیسن لے کر تعبیر کے پاس آیا، پانی لیتے ہوئے اس سے کہنے لگا، اور تمہیں کس نے حق دیا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کرتے؟ اب تعبیر میں بھی اتنی سکت آ گئی کہ وہ اسے سنا سکے، تبھی وہ بولی۔ ارتضیٰ نے میڈیسن اور پانی کا گلاس سائڈ میں رکھا، اس کے پاس بیٹھا۔ تم ارتضیٰ سے خوف کھاتی تھی، اس لیے مزمل تمہارے قریب آ گیا۔ تعبیر، مزمل ایک فرضی کردار سمجھ لو جو میری جاب کا ایک حصہ تھا۔
ارتضا ایک حقیقی کردار ہے اور اس کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارا شوہر ہے، لیکن مزمل ہو یا ارتضا، ان دونوں نے ہی تعبیر کو چاہا۔ میں مانتا ہوں جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ کسی شوق سے کم نہیں، مگر میں یہ تو شکوہ نہیں کر رہا تم سے۔ ارتضا اپنے رشتے کی حقیقت جاننے کے باوجود تمہیں ارتضا سے ڈائیورس چاہیے تھی مزمل کے لیے۔ تعبیر، ہم دونوں اپنی زندگی کا آغاز ان سب باتوں کو بھلا کر بھی کر سکتے ہیں۔ ارتضا نے تعبیر کو رسانیت سے سمجھاتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، جسے تعبیر نے بے دردی سے جھٹک دیا۔ میں نے مزمل سے پیار کیا تھا مگر اس نے مجھے دھوکہ دیا، جبکہ ارتضا کو تو میں سرے سے ہی پسند نہیں کرتی، اور تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کی باتیں رہنے دو، تم میرے شوہر ہو یہ سب سے بڑی حقیقت کے ساتھ ساتھ میرے لیے ایک تلخ حقیقت بھی ہے، نہیں قائم رکھنا مجھے تم سے کوئی رشتہ۔ تعبیر بولتے ہوئے اٹھنے لگی، ارتضا نے اس کا بازو پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ حقیقت تلخ ہو اور سچ کڑوا ہوتا ہے، تم میرے نکاح میں ہو، شوہر ہوں میں تمہارا، اور اس حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا، نہ جھٹلایا جا سکتا ہے، میں اس رشتے سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ تعبیر، یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو، تم مزمل کی محبت کے ساتھ ساتھ ارتضا کی دیوانگی سے بھی واقف ہو۔ ارتضا نے اس کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا اور میڈیسن اس کے منہ میں ڈال کر اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھمایا۔ ارتضا کی آنکھوں میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ایسا کچھ تھا، وہ گولی اپنے منہ سے نکال نہیں سکی، چپ کر کے پانی کے 2 گھونٹ لے کر گولی اندر کو نگلی، مگر وہ حلق میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی، بالکل اس کڑوے سچ کی طرح جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس شخص نے اس کے کانوں میں اونڈیلا تھا۔ گڈ، اور ابھی جو تم نے آخری بات بولی ہے رشتہ قائم نہ رکھنے والی، میں امید کرتا ہوں دوبارہ تمہارے منہ سے ایسی بات نہ سنوں، ورنہ اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ارتضا اسے وارن کرتا ہوا پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر روم سے چلا گیا۔ تعبیر چپ کر کے واپس لیٹ گئی۔ مما، ہانی کو آپ نے کل مارننگ میں بھی اسکول نہیں بھیجا تھا اور ہانی آج مارننگ میں بھی اسکول نہیں گیا۔ ہانی کے سارے فرینڈ ہانی کو مس کر رہے ہوں گے کیونکہ ہانی بھی ان کو مس کر رہے۔ ہانی نے مشل سے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ مما کی جان، آج ہانی اسکول کیسے جاتا، آج صبح سے بارش ہو رہی تھی، کل پکا آپ کو اسکول بھیجوں گی۔ آج صبح سے ہی تیز بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے مشل نے ہانی کو اسکول نہیں بھیجا۔ کل وہ خود بھی ہانی کے ساتھ اسکول جانے کا ارادہ رکھتی تھی تاکہ اس کی پرنسپل سے مل کر انہیں سختی سے تاکید کرے کہ ہانی کو کسی غیر سے نہ ملنے دیا جائے۔ اسکول تو ہانی کل جائے گا مگر ابھی تو ہانی بور ہو رہا ہے، اس وقت ہانی کیا کرے؟ ہانی نے اپنی بوریت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ دوپہر کا وقت تھا، نوکر بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر کوارٹر میں چلے گئے تھے، تو ابھی ہانی نے مما ہانی کی بوریت دور کر دیتی ہیں۔ مشل نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنی آنکھوں پر باندھا جس پر ہانی نے تالیاں بجائیں۔ ہانی، بس یہیں رہنا، بائی نہیں جانا، مشل کہتے ہوئے آگے ہاتھ بڑھا کر ہانی کو ڈھونڈنے لگی۔ تھوڑی دیر اسے ہانی کی تالیاں بجانے کی آواز آئی مگر اسے پھر احساس ہوا جیسی ہانی دوسرے روم میں چلا گیا۔ ہانی، میں نے کہا تھا نا اسی روم میں رہنا۔ مشل آنکھوں سے دوپٹہ باندھے بول رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے ہریش آ گیا ہے۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے ہریش کو شولڈر اور سینے پر ہاتھ رکھ کر ٹٹولا اور مسکرا کر آنکھوں سے دوبارہ دوپٹہ اتارنے لگی۔ آج کیسے اتنی جلدی؟ آدھا جملہ آنکھوں سے دوپٹہ اتارتے ہوئے منہ میں ہی رہ گیا اور ساتھ ہی مشل کے ہونٹوں کی ہنسی بھی غائب ہو گئی۔ شاید تم اپنے ہسبینڈ کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی، مگر کوئی بات نہیں، میں بھی تمہارا ہسبینڈ ہی ہوں، ولی نے مسکراتے ہوئے مشل کو دیکھ کر کہا۔ اپنا جملہ درست کرو، تم میرے ہسبینڈ ہو نہیں تھے۔ مشل نے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے اس کے جملے کی تصدیق کی۔ پھر سے دوبارہ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ویسے پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو تم۔ ولی نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال چھونا چاہا تو مشل کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ اپنی ہاتھ میں رو ولی، اور یاد رکھو میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، اور اس خوش فہمی کو بھی دور کر لو، ایسا کچھ دوبارہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں پر؟ مشل نے لہجے میں سختی لائے اس سے پوچھا۔ تمہاری ناراضگی پر حق ہے، میں بالکل بھی برا نہیں مانوں گا، بس ہانی کے ساتھ تمہیں بھی دیکھنے کا دل چاہا تو سوچا تمہارے گھر ہی آ جاؤں۔ 2 دن سے تم ہانی کو اسکول نہیں بھیج رہی ہو، نہ ہی میری کال ریسیو کر رہی ہو، کیا ہوا؟ ڈر تو نہیں گئی مجھ سے؟ ویسے ہے کہاں پر میرا بیٹا؟ ولی نے ڈھیٹ پن سے نظریں دوڑاتے ہوئے پورے ہال کا جائزہ لیا۔ اپنی اس خوش فہمی کو دور کر لو کہ میں تم سے ڈر گئی ہوں۔ تمہارے منہ سے میرا بیٹا، یہ لفظ بالکل سوٹ نہیں کرتا ولی۔ باپ ایسا نہیں ہوتا جو حالات کا رونا رو کر رشتہ ہی توڑ جائے، اس لیے ہانی سے دور رہو اور میرے گھر دوبارہ آنے کی زحمت مت کرنا۔ مشل نے لہجے میں بغیر کسی نرمی یا لچک کے ولی کو مخاطب کیا۔ مشل، مجھے اپنی غلطی کا اندازہ ہے، پلیز مجھے میری غلطی سدھارنے کا ایک موقع چاہیے۔
ولی نے منت بھرے لہجے میں مشل سے کہا۔ اسے یقین تھا تھوڑا بہت ناراض ہونے کے بعد وہ مان جائے گی کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ازالہ عمر بھر ممکن نہیں۔ یہاں سے چلے جاؤ ولی۔ اب کہ مشل نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، کروں گا۔ فی الحال میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اب میں نہیں، تم آؤ گی میرے پاس۔ ولی نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جس میں اس کا ایڈریس موجود تھا۔ مشل نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں موجود کارڈ کو دیکھا، اسے لے کر سامنے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، تم جا سکتے ہو میرے گھر سے، مشل نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو دیکھتے ہیں ایسا کب تک ممکن نہیں ہے۔ ولی ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مشل کو رہ رہ کر ولی کے اوپر غصہ آ رہا تھا۔ شکر ہے گھر میں کوئی نوکر موجود نہیں تھا اور ہانی بھی دوسرے روم میں تھا۔ مشل نے واچ مین کو سختی سے تاکید کی کہ اب یہ صاحب دوبارہ اس گھر میں نہ آئے۔ ابھی وہ اپنے ہاتھوں میں سر تھام کر صوفے پر بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ کریم یعنی ڈرائیور مشل کے پاس آیا۔ بی بی جی مجھے چند دنوں کے لیے چھٹی چاہیے، گاؤں جانا ہے اپنے۔ کریم نے افسردہ چہرہ لیے مشل سے اجازت لی۔ اوکے میں عریش سے بات کر لوں گی، خیریت ہے ویسے؟ مشل نے کریم کے افسردہ چہرے کو دیکھ کر یوں ہی پوچھ لیا۔ بس بی بی جی غریب انسان کی کیا خیر ہونی ہے، چند دن پہلے ہی بیٹی کی دوسری شادی کی تھی کہ اچھا ہے اپنے گھر کی ہو جائے گی، مگر اس کے پہلے شوہر اور سسرال والوں نے اس کا قبر تک پیچھا نہیں چھوڑا۔ ہر روز میری بیٹی کے سسرال پہنچ جانتے اسے پریشان کرنے، اب دوسرا شوہر بھی اس پر شک کرنے لگا ہے اور اسے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا، اس لیے میری بیوی نے مجھے بلایا ہے۔ کریم نے اپنی بیٹی کی داستان سنائی جو کہ مشل اپنی کہانی جیسی لگی۔ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، میں عریش کو بتا دوں گی، اور یہ رکھ لیں۔ مشل نے پاس رکھ کے اپنے کلچ سے کچھ پیسے دیے، وہ شکریہ ادا کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔